السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، یہ آیات مقدسہ 13، 14 اور 15 ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم سے ہے اور 13واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب الشیطان کے مائنڈ سیٹ کو بیان کیا تھا اور رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ جو حزب الشیطان ہے وہ اس دور کی جو حزب اللہ ہوتی ہے، سچی جماعت ہوتی ہے، اس کے مقابلے پہ اتر آتی ہے، ہٹ درمی اور ضد کرتی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے انبیاء علیہم السلام اور سچی جماعتوں کا مذاق اڑائیں۔ کبھی ان سے کہتے ہیں تم ہماری طرح کے انسان ہو، کبھی ان سے وہ معجزات طلب کرتے ہیں، نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ مقاصد اصل میں ان کے یہ ہوتے ہیں کہ ان کو پریشان کیا جائے، لیکن اس کے جواب میں جو سچی جماعت ہوتی ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتی ہے، اسی پر ایمان رکھتی ہے، اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے حزب الشیطان کا مقابلہ کرتی ہے اور ان کو پراپر جواب دیتی ہے، کیونکہ حزب اللہ تو اللہ کی نمائندہ جماعت ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں ترقی ہونی ہے، آگے بڑھنا ہے، تبدیلی آنی ہے، اس لیے یہ اللہ کی سچی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 13 میں آج اسی چیز کو واضح ارشاد فرماتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافر جو لوگ ہیں، حزب الشیطان جو ہے، وہ اپنے رسولوں سے کیا کہتی ہے، اپنے نبیوں سے کیا کہتی ہے؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ دو ہی طریقے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں نہیں ہو، جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں، جس پر ہمارا ماحول موجود ہے، آپ اس پر موجود نہیں ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ آپ واپس آ جائیں اور آپ ہمارے دین پہ واپس آ کر اس پر قائم ہو جائیں، یعنی آپ کا جو دین ہے وہ غلط ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو تاریخ ہے ہمارے آباء و اجداد کی وہ اس کے مطابق نہیں ہے، اور اگر آپ ہمارے دین پر واپس نہیں آتے تو پھر ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے اور جلا وطنی پہ مجبور کر دیں گے۔
اصل میں یہاں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ تاریخی تسلسل ضروری ہوتا ہے. وہ بھی تاریخی تسلسل ہی کی بات کر رہے ہیں. ان کے مائنڈ سیٹ میں جو تاریخی تسلسل ہے ان کے آباء و اجداد کا، یا ان کی جو تاریخ ہے جس کو وہ درست قرار دے رہے ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے جوڑ رہے ہیں، وہ ظلم کی تاریخ. اور ادھر جو اللہ کے نبی ہیں ان کا جو تاریخی تسلسل ہے اللہ رب العزت کے ذریعے سے اللہ کے تمام نبیوں کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدل کو قائم کرنے کا، انسانیت کو غلامی سے نکالنے کا ہے. وہ صراط مستقیم ہے. اس لیے اس صراط مستقیم کو وہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا جو راستہ ہے اس کو وہ درست قرار دیتے ہیں. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اللہ رب العزت ان کی طرف حکم بھیجتے ہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ہم ان ظالموں کو ضرور تباہ کر دیں گے. اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں حزب الشیطان کی جتنی بھی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اور پھر نبیوں کا مذاق اڑانا ہے، اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ آپ کو کیا نکالیں گے یہاں سے، یا آپ کو کیا نقصان کریں گے؟ ہم ان کو ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. جیسے پہلے بھی عرض کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی جو سنت مطہرہ ہے وہ کسی قوم کو اچانک تباہ کرنا نہیں ہے، اچانک اس پر عذاب لانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک پروسیس کے ساتھ اللہ رب العزت پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تدبیری نظام کے تحت اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو قائم کر رہے ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کی اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے، اللہ کی قرب حاصل کر لیں، اللہ کی رضا میں آ جائیں اور حزب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. لیکن جب وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد پر اتر آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کو ہلاک کرتے ہیں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے بعد. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کی رضا چاہتا ہے، وَخَافَ وَعِيدِ، اور اللہ کا جو عذاب کا وعدہ اس سے ڈرتا ہے. اللہ رب العزت اس قوم کو جو اللہ سے ڈرتی ہے ہمیشہ عزت دیتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرتے ہیں. اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ اللہ رب العزت سے جو مدد چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرتے ہیں. اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ سے مدد چاہی. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی. حضرت لوط علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں رب نجنی واہلی مما یعملون. شعیب علیہ السلام اللہ سے درخواست گزار ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا انک آتیت فرعون وملا. یہ مختلف جو انداز ہیں اللہ کے نبیوں کے، اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ان کو ان کے خوف اور رضا، اللہ اپنی رضا کی وجہ سے ان کو ترقی دیتے ہیں اور ان کو مقام دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے مذاق اڑایا اللہ کے نبیوں کا اور مذاق اڑا کے کہنے لگے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کبھی کہنے لگے فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یعنی اللہ سے وہ عذاب طلب کرتے ہیں کہ اگر اللہ عذاب ہم پر نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر کر دے، انتظار کس بات کا ہے. اصل میں یہ اس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی ہے جو حزب الشیطان کا ہے، جو اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑانے والا ہے، انسانیت کو غلام بنانے والا ہے.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں واستفتحوا وخاب کل جبار عنید۔ اللہ رب العزت یہ جو طلب کرتے ہیں اور ہر اعتبار سے یہ فیصلہ دیں گے، وخاب اور نامراد ہوگا کل جبار ہر سرکش ظالم عنید ضدی، جتنی بھی انہوں نے اللہ سے ڈیمانڈ کی ہے اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ضدی اور سرکش نامراد ہو جائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کامیاب کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے۔ وقتی طور پر معروضی حالات کے پیش نظر بعض اوقات ظالم غالب ہوتے ہیں، جھوٹ غالب ہوتا ہے، یقیناً سوسائٹی اور سماج کے اندر ان کی بالادستی ہوتی ہے، لیکن یہ معروضی حالات ہوتے ہیں، وقتی حالات ہوتے ہیں، مستقل ایسے نہیں ہوگا، مستقل اللہ رب العزت کی بالادستی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی بالادستی کی جستجو کرنی چاہیے، اسی صراط مستقیم کی جستجو رہنی چاہیے۔ یہ جو جبار عنید ہیں ان کی سزائیں کیا ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، اعلیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور حزب الشیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم یا احل المشکلات یا رافع الدرجات یا دافع البلیات یا کافی المہمات یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔